صفحہ نمبر 174۔ میم، مباشرت فاحشہ۔ مباشرت فاحشہ یعنی خاص بدن شرمگاہ کا آپس میں دخول کے بغیر ملانا مکروہ ہے، منی نکلنے یا صحبت کرنے کا خوف ہو یا نہ ہو۔ اگر روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ کی وجہ سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہوگا، قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مٹی کھانا۔ اگر کسی روزہ دار نے ایسی مٹی کھائی جس سے سر دھوتے ہیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر کسی آدمی کو مذکورہ قسم کی مٹی کھانے کی عادت ہے اور اس نے روزے کے دوران وہ مٹی کھائی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ مذاق کرنا۔ روزے کی نسبت مذاق اور تمسخر کے کلمات کہنا، مثلا یہ کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانا پینا نہ ہو، یا یہ کہ ہم سے بھوکا نہیں مرا جاتا، کفر ہے۔ مزی۔ روزے میں بیوی کے ساتھ پیار وغیرہ کرنے کی وجہ سے صرف مزی آ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ ایسی حالت میں منی نکلنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مریض۔ اگر مریض اور بیمار آدمی کے لیے حالت مرض میں روزہ رکھنا مشکل ہے تو روزہ نہ رکھے۔ جب تندرست ہو جائے اور روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو قضا کی نیت سے ادا کرے۔ جب تک مریض کو صحت کی امید ہے، روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے کسی دن روزہ رکھتا تھا اور کسی دن افطار کرتا تھا، اتفاقاً ایک دن روزے کی نیت کی، بیماری کی وجہ سے صبح کی نماز کے بعد افطار کر لیا تو اس صورت میں قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد بیمار ہو گیا اور حالت نازک ہو گئی، روزہ رکھنے کی صورت میں مرض میں اضافہ یا موت کا ظن غالب ہو تو افطار کرنا جائز ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ نوٹ: اگر ایسی صورت میں صرف انجیکشن سے علاج ہو سکے تو روزہ توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ مریض کا قضا کرنا یا فدیہ دینا۔ اگر مریض کو مرض سے اچھا ہونے کے بعد اتنی مدت ملی کہ اس میں قضا کر سکتا ہے تو روزے کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے، ورنہ قضا لازم نہیں ہوگی اور فدیہ بھی لازم نہ ہوگا۔ اور اگر مرض سے اچھا ہونے کے بعد اتنی مدت ملی ہے کہ ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے تو قضا لازم ہوگی، اور اگر قضا نہیں کی، انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں فدیہ دینے کی وصیت کرنا لازم ہوگا اور وصیت کے مطابق فدیہ دینا لازم ہوگا، اور اگر وصیت بھی نہیں کی تو اس صورت میں میت کو آخرت کی گرفت سے بچانے کے لیے وارثان کو فدیہ دے دینا چاہیے۔ مسافر پر حالت سفر میں روزہ رکھنا ضروری نہیں، البتہ مسافر کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر مشقت اور تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھ لے تاکہ بعد میں قضا روزے ادا کرنے میں مشقت نہ ہو۔ مزید تفصیل سفر کے عنوان کے تحت ملاحظہ کریں۔ مسافر سفر کے دوران انتقال کر گیا۔ اگر مسافر حالت سفر میں انتقال کر گیا تو اس پر فدیہ دینے کی وصیت کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس کو روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور قضا لازم نہیں ہوئی۔ مسافر کا روزہ رکھ کر توڑ دینا۔ اگر مسافر آدمی نے حالت سفر میں روزہ رکھنے کی نیت کی اور بعد میں روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، البتہ قضا لازم ہوگی۔ مسافر کا فدیہ دینا۔ اگر مسافر مقیم ہونے کے بعد روزہ رکھنے کے قابل ہے تو سفر کے روزوں کا فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ سفر کے دوران جتنے روزے رہ گئے سب رکھنا لازم ہو گئے۔ مستحبات روزہ۔ سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے افطار کرنے میں جلدی کرنا، کھجور یا چھہارے سے افطار کرنا، اس کے بعد پانی سے۔ جس چیز سے افطار کیا جائے وہ طاق عدد ہو، مثلا 3، 5، 7 وغیرہ۔ افطار کے بعد دعا پڑھنا، مثلا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ سحری میں کچھ نہ کچھ کھانا، سحری کرنے میں وقت کے اندر اندر تاخیر کرنا، زبان کو ناجائز باتوں سے اور اعضاء کو ناجائز کاموں سے باز رکھنا، رشتہ داروں، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ و خیرات سے نوازنا اور حصول علم میں مشغول رہنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود پاک، استغفار اور ذکر و اذکار میں لگے رہنا اور اعتکاف کرنا۔
مسجد میں افطار اور سحری کرنا۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر روزہ افطار کرنا ایسا ہی سحری کھانا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر مسجد میں افطار یا سحری کرنے کی ضرورت ہو تو کم سے کم نفلی اعتکاف کی نیت کر لے تو کراہت ختم ہو جائے گی۔ باقی جہاں تک ممکن ہو مسجد کو ملوث اور گندہ ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ پہلی بات، آپ علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ آپ کے مبارک قدم متورم ہو جایا کرتے تھے، تاہم رمضان المبارک میں آپ کی عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرماتے تھے۔ تیسری بات، آپ علیہ السلام مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے۔ مسواک کرنا سنت ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: منہ کی صفائی، رب کی رضامندی، فرشتوں کی خوشی، نظر کی تیزی، دانت کی خوبصورتی، داڑھ کی مضبوطی، بڑھاپا دیر سے آنا، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، بلغم ختم ہوتا ہے، معدہ قوی ہوتا ہے، شیطان ناراض ہوتا ہے، نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، پل صراط سے گزرنا آسان ہوتا ہے، کڑوے پن کو دور کرتا ہے، سر اور دانت کے درد کو سکون پہنچتا ہے، بدبو دور ہوتی ہے، موت کے وقت روح آسانی سے نکلتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ روزہ دار کے لیے روزے کے دوران مسواک کرنا جائز ہے، خاص سوکھی مسواک ہو یا تازہ اسی وقت کی توڑی ہوئی ہو۔ اگر مسواک کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے یا اس کا تیز ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر مسواک کرتے وقت اس کا ریشہ پیٹ میں چلا گیا اور اس کی مقدار چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مسوڑوں سے خون نکلنا۔ اگر روزہ دار کے مسوڑے سے خون نکلتا ہے تو جاگنے کی صورت میں اس کو تھوک دے، اندر نہ نکلے۔ اگر روزہ دار کے مسوڑوں سے خون نکل کر سونے کی حالت میں خود بخود بلا اختیار تھوک حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ صحت کے بعد احتیاطاً روزے کی قضا کر لینا بہتر ہے۔ البتہ اگر خون تھوک سے غالب ہے اور تھوک کا رنگ سرخ ہو گیا ہے اور اپنے اختیار سے اندر نگل لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ معاشی محنت کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا۔ معاشی محنت کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ مناسب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایسے سخت محنت کے کام نہ کیے جائیں جن کی وجہ سے روزے قضا کرنے کی نوبت آ جائے۔ مشت زنی۔ مشت زنی کو استمنا بالید، ہینڈ پریکٹس اور جلک بھی کہا جاتا ہے۔ روزے کے دوران مشت زنی کرنے سے اگر انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ اگر مشت زنی سے انزال نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوا۔ مشت زنی کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ مقصد روزہ۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پیٹ خالی رہے اور نفس کی خواہشات ختم ہو جائیں اور روزہ دار کے نفس میں تقوی پیدا ہو۔ زیادہ کھانے کی صورت میں یہ مقصد ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا افطار میں اتنا کھایا جائے کہ جتنا عام راتوں میں کھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صبح سے شام تک کے اوقات کا مکمل کوٹا پورا کر لیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو روزے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ روزے کا مقصد قوت شہوانیہ اور قوت بہیمیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے، لہٰذا سحری اور افطار میں کم کھائے تاکہ مقصد حاصل ہو۔ مقیم روزے کی نیت کرنے کے بعد سفر کرے۔
اگر کوئی مقیم رمضان میں روزے کی نیت کے بعد سفر کرے تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا لازم ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس روزے کو فاسد کر دیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مکھی، اگر روزے کی حالت میں خود بخود حلق کے اندر مکھی چلی گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص قصداً ایسا کرے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مچھر اور دیگر حشرات کا بھی یہی حکم ہے۔ منجن، روزہ دار کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک منجن سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مؤذن پہلے افطار کرے یا اذان دے۔ رمضان المبارک میں مؤذن سورج غروب ہونے کے بعد پہلے ہلکا افطار کرے، پھر اس کے بعد اذان دے۔ افطار کی وجہ سے مغرب کی جماعت میں 5-7 منٹ تاخیر کی گنجائش ہے۔ مونچھ تراشنا، روزے کے دوران مونچھ تراشنا جائز ہے۔ مونچھ کو کتروانا سنت ہے، منڈوانا سنت نہیں لیکن بدعت بھی نہیں۔ احناف کے نزدیک کتروانے کی 3 صورتیں ہیں۔ مونچھیں اتنی کاٹ لی جائیں کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جائے، بھووں کی مانند بنا دے۔ پوری مونچھ کتر کر بالکل پست کر دی جائے، یعنی کترنے میں ایسا مبالغہ کیا جائے کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے، یہ صورت سب سے بہتر ہے۔ مونچھ خود بھی کتر سکتا ہے اور دوسرے سے بھی کتروا سکتا ہے۔